نیکسٹ اینڈ لاسٹ انٹرسٹنگ پارٹ، اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ اسے گئی ایک ہفتہ بیت چکا تھا، لیکن وہ ظالم بنا کہے جا چھپا تھا۔ وہ بے حس بننے پر آیا تو وہ ساری حدیں پار کر گیا۔ اس ایک ہفتے میں کسی نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھی اور خود کے آنسو صاف کرتے کمرے سے نکلی تھی۔ صبح کا وقت تھا، سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی ان سب کے پاس جا بیٹھی۔ اس کی حالت کافی خستہ تھی۔ ایک ہفتے سے وہ جس لباس میں تھی، اسی لباس میں وہ ان کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ مریم نے غصے سے صالحہ کو دیکھا اور پھر ناشتے سے ہاتھ کھینچتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ عزیز نے بھی ایک نظر ڈال کر واپس اسے نہ دیکھا۔ وہ بھی اٹھا اور اس کے ساتھ ہی رانیہ بھی اٹھی تھی۔ مما پاپا، کیا میں نے اتنی بڑی غلطی کرتی ہے کہ مجھے ایسی سزا دی جائے؟ وہ ناشتہ کھانے کی پلیٹ میں ڈالتی ان سے سوال کر رہی تھی۔ وہ ایک ہفتے سے ان کے سامنے نہ آئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے پاس آئیں گے، پوچھیں گے وہ کیسی ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس ہو رہا تھا۔ کسی نے اسے بلانا تو دور دیکھ کر ہی رخ پھیر لیا تھا۔ وہ گھر کی لاڈلی ہوا کرتی تھی اور سب سے بڑھ کر سارم کی لاڈلی۔ اس کی تکلیف پر سب گھر والے تڑپ اٹھتے تھے۔ آج جب وہ ٹوٹ چکی تھی، اذیت میں تھی، تو کسی نے اسے دیکھنا بھی نہ چاہا تھا۔ صالحہ کو اپنے اندر ہوتی توڑ پھوڑ بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہفتے سے اس درد کو، تکلیف کو برداشت کر رہی تھی۔ اسے سہارا چاہیے تھا کسی کا، لیکن اسے سہارا دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی اس حالت کی ذمہ دار خود تھی۔ وہ اپنا سب سے مضبوط سہارا خود سے دور کر چکی تھی۔ رحمان اور سونیا واپس جا چکے تھے، جبکہ پروین کو اب یہاں اپنا رہنا فضول لگا، اس لیے اس نے خاموشی سے جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ فائزہ کا ولیمہ کینسل کر دیا گیا تھا۔ فائزہ کو جب صالحہ کی گئی حرکت کا علم ہوا تو اس نے بھی واپس پلٹ کر صالحہ کو دیکھنا بھی نہ چاہا۔ وہ ملک سے باہر جانے سے پہلے سب سے مل کر گئی تھی، سوائے صالحہ کے۔ صالحہ اس دن بھی بے تحاشا روئی تھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے سب کو ہنستا اداس دیکھ کر روتی رہی، لیکن اس میں ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ باہر جائے اور اپنی بہن کو گلے لگائے۔ جتنی محبت سے فائزہ نے مریم کو گلے لگایا تھا، صالحہ کو چاہت ہوئی تھی کہ فائزہ اسے بھی ویسے ہی گلے لگائے اور کہے کہ وہ اس کے غم میں شریک ہے، وہ اسے سہارا دے، بہنوں والا پیار دے۔ لیکن اس وقت سب کو لگ رہا تھا کہ ان کا غم صالحہ سے بڑا ہے، حالانکہ صالحہ نے ان سے زیادہ وقت سارم کے ساتھ گزارا تھا۔ سارم کا پیار سے گلے لگانا، بچوں کی طرح صالحہ کو سنبھالنا، اس سے پیار کرنا، ڈانٹنا، کھانا کھلانا، کبھی تو صالحہ کو لوری گا کر سہلاتا، کبھی ان کا غم صالحہ سے بڑا تھا۔ ہرگز نہیں، اس وقت وہ خود غرض بن بیٹھے تھے۔ وہ اپنے ایک اولاد کی محبت میں دوسری اولاد کو فراموش کر گئے تھے، یہ سوچے سمجھے بنا کہ اس صالحہ پر کیا اثر ہونے والا ہے۔ تم نے جو کیا اس کے لیے تمہیں ہم زندگی بھر بھی سزا دے تو کم ہے۔ صالحہ، تم جانتی ہو سارم وہ تھا جس کے ہونے سے میں خود کو مکمل محسوس کرتی تھی، خوش پرسکون محسوس، لیکن تم نے مجھے میری ہی اولاد سے دور کر دیا، اتنا دور کہ اسے میں نے اس ایک ہفتے میں ایک بار بھی نہ دیکھا۔ تمہاری اس شکل سے، آواز سے مجھے کوفت ہو رہی ہے۔ مجھے تمہاری شکل بھی اس گھر میں نہیں دکھنی، واپس مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنا۔ تمہیں تمہارا کھانا کمرے میں مل جایا کرے گا، تمہیں تمہاری ضرورت کا ہر سامان تمہارے کمرے میں ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کمرے سے باہر قدم نہ رکھنا۔ رانیہ بنا صالحہ کی طرف دیکھے غصے سے بولی تھی۔ لہجے کی نمی اذیت صالحہ محسوس کر رہی تھی۔ صالحہ نے کرب سے آنکھیں بھینچی اور اپنے لب دبا دیے۔ آنکھوں سے ایک کے بعد ایک نہ جانے کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلے تھے۔ وہ اپنے منہ میں رکھنے والے نوالے کو بامشکل حلق سے اتارتی اٹھی اور اپنی ماں کے سامنے آئی۔ مجھے خود سے دور نہ کرے، میں مر جاؤں گی مما، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں روتی بولی۔ تم نے ہمارا سوچا تھا؟ ایک بار بھی سوچا؟ اگر وہ ہم سے دور ہو گیا تو ہم کیسے رہیں گے؟ نہیں، تم نے نہیں سوچا۔ اگر تم یہاں آزادی اس گھر میں گھومنا چاہتی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، گھومنا، یا ہم کمرے سے باہر نہیں آئیں گے۔ اس سے پہلے رانیہ کچھ بولتی، عزیز کی خرخت آواز پر صالحہ نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا، وہ باپ جو ہمیشہ اس کی خوشی کو عزیز رکھتا تھا، سالم کی طرح اس کے اچھے برے کام میں ساتھ ہوا کرتا تھا۔ آج وہ اس سے دور کھڑا تھا۔ وہ سالم کو کھو چکی تھی، اپنے باپ کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ صالحہ اپنے باپ کی طرف لپکی۔ بابا، آپ ایسا نہ کرے، بابا آپ کی صالحہ ٹوٹ چکی ہے، آپ کی صالحہ کو آپ کی محبت چاہیے بابا، آپ ایسا کریں گے تو آپ کی بیٹی مر جائے گی۔ وہ روتی گڑ گڑاتی اپنے باپ کا ہاتھ تھام گئی۔ عزیز نے صالحہ کے ہاتھ جھٹک دیے۔ صالحہ کو اپنی دنیا گھومتی محسوس ہوئی تھی۔
صولیہ کو یوں محسوس ہوا تھا کہ وہ زمین میں دھنستی جا رہی ہے۔ وہ باپ جو صولیہ پر اپنی جان دیتا تھا وہ اسے یوں خود سے دور جھٹک رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ عزیز نے صولیہ کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ صولیہ کو خود سے دور دھکیلا۔ وہ تو اپنے باپ کے رویے کی سختی میں ڈوبی تھی۔ اچانک یوں ایک اور دھچکا لگنے پر وہ زمین پر گری اور اس کا سر ٹیبل سے جا لگا۔ سارم! وہ وہی ہمیشہ سے نکلنے والی پکار، وہ ہمیشہ اپنی تکلیف میں اسے ہی یاد کیا کرتی تھی، لیکن وہ اسے اب سننے والا کوئی نہ تھا۔ بابا مجھے چوٹ لگی ہے، بابا میرے پاس آئے نا۔ وہ روتی اپنے ہاتھ پر لگا خون اس کی طرف دیکھ کر بولی، جس طرف ابھی عزیز اور رانیہ گئے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی وہ ہاتھ ہوا میں کیے بیٹھی رہی، سر مزید چکرانے لگا تو اپنا ہاتھ زمین پر گراتے لڑکھڑاتی اٹھی۔ اس کی غلطی اتنی بڑی تو نہ تھی کہ اس کے ماں باپ یوں اس سے منہ موڑ لیتے، اس کی تکلیف پر اسے تنہا چھوڑ دیتے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر ڈھیسی گئی۔ کمزوری کے باعث اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ ہمت کرتی اٹھی اور کپڑے لیے واش روم میں بند ہوئی۔ وہ جانتی تھی یہ تلخی اب اسے روز برداشت کرنی ہے۔ وہ ان کے نفرت سے دوچار ہو گئی تھی، لیکن وہ جینا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ خود کے کپڑے بدلتی، آج پہلی بار اللہ کے حضور کھڑی ہوئی تھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ مسلسل رو رہی تھی، اللہ پاک میری غلطی اگر اتنی بڑی ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے، لیکن اتنی بڑی سزا مجھے نہ دے، میرے باپ کو مجھ سے نہ چھین، مجھ پر رحم کر۔ وہ روتی گڑ گڑاتی اپنے رب کے حضور اپنی تکلیف بیان کر رہی تھی، کیونکہ اب اسے سننے والا انسان وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ 3 سال بعد وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ٹریڈ میل پر بھاگ رہا تھا۔ آج 3 سال بعد وہ اس کو بھول نہ سکا۔ اس کا چہرہ، اس کا رونا اس کی تکلیف کا باعث آج بھی بنتا تھا۔ وہ چاہے کتنا ہی بے حس کیوں نہ بن جائے، لیکن اسے اپنی گڑیا بے حد عزیز تھی، اور اسے بیوقوف نے محض اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اس کو اور خود کو بھی سزا دی تھی۔ ٹریڈ مل کی رفتار وہ مزید بڑھاتا جا رہا تھا اور پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا۔ اچانک ہی کسی نے آ کر ٹریڈ مل کو روکا۔ سارم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا یار سارم، کیوں اپنا خون جلا رہے ہو؟ اگر تجھے اس کی اتنی فکر ہے تو جا کر ملا۔ اور اس کو ٹاول دیتا بیزاری سے بولا، اپنے کام سے کام رکھ۔ وہ کہتا جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے گلاس وال کے پاس گیا۔ بنیان میں اس کے ٹریپس اور بائسیپ چمکتا پسینہ دیکھ مقابل کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی۔ ویسے اگر تجھے میری بھابھی اتنی ہی بری لگتی ہے تو ایکسرسائز کیوں کرتا ہے؟ یہ ڈولے شولے کس کو امپریس کرنے کے لیے بنائے ہیں؟ وہ اسے شاید یہاں آج زج کرنے کے لیے آیا تھا۔ مومن میرا موڈ اس وقت بالکل بھی نہیں کہ میں تیرے منہ لگوں، لہٰذا اپنی گندی سی شکل اٹھا اور دفع ہو جا۔ وہ دہاڑا تھا۔ مومن نے کندھے اچکایا اور اس کا موبائل وہاں رکھتا خود وہاں سے نکلتا چلا گیا، ورنہ کوئی غرض نہ تھا کہ وہ مومن کا سر پھوڑ دیتا۔ موبائل رنگ ہوا، اس پر چمکتا مریم کا نام دیکھ سارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری گڑیا؟ خوش دلی سے سوال کیا۔ وعلیکم السلام، آپ کی گڑیا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کی گڑیا کی شادی ہے اور آپ یہاں نہیں ہیں۔ فائزہ آپی کی شادی پر تو آپ سب سے آگے تھے، اور اب میری باری میں اس منحوس کی وجہ سے آپ نہیں آئیں گے۔ وہ غصے میں صولیہ کا ذکر کر بیٹھی۔ صولیہ کے لیے ایسے الفاظ سنو اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا، دل میں تکلیف اٹھی تھی۔ وہ تو اس کے سوچے بنا ہی گٹ سے آ گیا تھا، یہ سوچے سمجھے بنا کہ اس کے پیچھے اس معصوم کے ساتھ کیا حال ہونے والا تھا۔ اس نے 3 سالوں سے اسے دیکھا بھی نہ تھا، اور آج جب اس کا ذکر ہوا تو دل میں درد کی ٹھیس اٹھنے لگی۔ مریم ایسے نہیں بولتے گڑیا، اور میں کام میں مصروف ہوں اس لیے نہیں آ سکتا، وہ نرمی سے کہتا بامشکل مسکرایا۔ آنکھوں سے وحشت ٹپکنے لگی تھی۔ سارم کو اب اپنی ہی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اس کے لیے ایسا لفظ سن کر غصہ کیوں کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے سب کی زندگی بدل گئی تھی۔ اس کی ایک بے جا ضد نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی اجاڑ کے رکھ دی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ آج یوں اتنی دور اپنے ہی عزیز رشتوں کو چھوڑ کر آیا تھا، اور وہ اس کے لیے ایسا لفظ سن کر تڑپ گیا تھا۔ آپ اگر نہیں آئیں گے بھائی تو میں بھی پاپا کے گھر میں ہی بیٹھی ہوں، وہ غصے سے کہتی رابطہ منطقع کر گئی تھی اور اپنی پیشانی رگڑتی پوری طاقت سے موبائل زمین پر پھینک چکی۔ منحوس میری صولیہ، منحوس گڑیا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، وہ غصے سے کہتا جم سے نکل گیا تھا۔ ان 3 سالوں میں خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے گھر کے ہر فرد سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ صبح سب کے اٹھنے سے پہلے گھر سے نکل جاتی، اور جب شام میں سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوتے تب وہ لوٹی تھی۔ وہ گھر رہ رہ کر خود کو پاگل ہوتا محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس نے خود کے لیے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا اور اسکول جوائن کر لیا تھا۔
وہاں ٹیچنگ کرتی تھی، شام میں ٹیوشن پڑھاتی، شام دیر سے وہ کھانا کھا کر ہی گھر آتی تھی۔ گھر کے کسی دوسرے فرد نے بھی اس کا کبھی حال احوال نہ لیا تھا۔ وہ تو کبھی سونیا اور رحمان اسے کال کر کے اس کے احوال لے لیا کرتے تھے، ورنہ تو یوں ہی کسی مشین کی طرح بس خود کو کام میں مصروف کر چکی تھی۔ گھر میں مریم کی شادی کی باتیں ہو رہی تھی اور آج جمعہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر جلدی آ گئی تھی۔ اس نے ابھی گھر میں قدم ہی رکھا تھا کہ مریم کی آواز پر ٹھٹکی، آپ اس منحوس کی وجہ سے نہیں آئیں گے؟ اپنی بہن کے منہ سے ایسے الفاظ سننا اس کے لیے باعث موت تھا۔ اس نے سنا تھا کہ بہنیں ہر اچھے برے حالات میں اپنی بہنوں کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کی بہن کیوں نہیں تھی؟ وہ وہیں کھڑی عزیز اور رانیہ کو دیکھ رہی تھی جو پیار سے مریم کو منا رہے تھے، اسے چپ کروا رہے تھے۔ سولی اپنا دل تھامے پلٹی اور لان میں موجود بینچ پر جا بیٹھی۔ اس تپتی دوپہر میں بھی شاید اسے گرمی کا احساس نہ ہو رہا تھا، تبھی وہ اتنی بڑی خود کے گرد چادر لپیٹے دل تھامے بیٹھی رو رہی تھی۔ بینچ اس حد تک گرم تھی کہ سولیہ کو اب اپنے ہاتھ جلتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ پھر بھی وہاں سے نہ اٹھی تھی، بس سر جھکائے روتی رہی۔ اندر لاؤن سے آتی مریم عزیز اور رانیہ کی کھلکھلاہٹ سن اس کی ہنچیاں بندی تھی۔ جب سولیہ کو اپنا وہاں بیٹھنا مزید محال لگنے لگا تو وہ اٹھی اور اپنا چہرہ اچھے سے ڈھانپتی ان کو ایسے نظر انداز کیے اپنے کمرے میں بھاگی تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ایک پل کے لیے ان تینوں کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی، لیکن جلد ہی وہ واپس اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ سولیہ روز ہی شام میں اپنی کھڑکی سے اپنے ہنستے کھیلتے گھر والوں کو دیکھا کرتی اور بس اپنے رب کے سامنے رو لیا کرتی تھی۔ سولیہ کو اب تک سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ کیا اس کی غلطی اتنی بڑی تھی کہ اسے یوں نظر انداز کیا جائے، ایسی تکلیف سے دوچار کیا جاتا۔ کیا وہ انسان نہیں تھی؟ کیا اس کے سینے میں دل نہیں دھڑکتا تھا؟ کیا وہ اس سے محبت کے لائق نہیں تھی جو مریم کو مل رہی تھی؟ وہ اپنے آنسو پیتی وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھی اور ایک بار اپنے رب کے سامنے رونے لگی۔ یا اللہ، اور کتنی سزا! اپنے ہی باپ کے سامنے جانے سے ڈرتی ہوں، کہیں ان کو غصہ نہ آ جائے۔ اپنی ماں کے سامنے نہیں جاتی کیونکہ ان کی نفرت سے بھرے الفاظوں سے ڈرتی ہوں۔ اللہ، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے جو کیا جانتی ہوں بہت بڑی غلطی ہے، لیکن ان سب کا مجھے یوں چھوڑ دینا کیا ٹھیک ہے؟ اللہ تو جانتا ہے نا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے میرے ماں باپ میرے سامنے میری بہن کو پیار کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کیا وہ انسان اتنا اہم تھا ان کے لیے؟ میں نہیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتی اپنے رب کے سامنے بیٹھی، اس سے دعا گو تھی۔ اس سے بس اپنے ماں باپ کا پیار واپس چاہیے تھا۔ سارم کو پانے کی ضد میں وہ اتنی آگے نکل گئی تھی کہ اس وقت یہ خیال ہرگز نہ آیا تھا کہ گھر والوں پر کیا اثر ہوگا اس رشتے کے ہو جانے سے۔ سارم وہ تھا جو ان سب کی پیدائش سے پہلے رانیہ کو بے حد عزیز تھا اور آج بھی رانیہ نے اسے عزیز ہی رکھا تھا۔ آخر کیسے وہ بھول جاتی اپنی پہلی اولاد کو جو سگی نہ ہوتے ہوئے بھی آخر وہ کیسے بھول جاتی اپنی پہلی اولاد کو جو سگی نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ماں باپ سے بڑھ کر عزت دیتا تھا۔ رانیہ کی تنہائی کو سنی گود کو اس بچے ہی کی دعا لگی تھی۔ رانیہ کا تو ماننا تھا کہ سارم کی بدولت اللہ پاک نے اسے 3 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ اگر وہ رانیہ کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید ہی اللہ پاک اسے اولاد دیتا، اور اس بچے کو اپنی آنکھوں سے دور ہوتے دیکھ رانیہ کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ رانیہ کو سارم اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ عزیز۔ مریم، جاؤ جا کر بازار سے ہو آؤ، شام ہو گئی ہے اور تم ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہو، آخر کس کا انتظار کر رہی ہو؟ رانیہ نے مریم کو صوفے پر لیٹے دیکھ کر کہا۔ مما، کیا سچ میں بھائی نہیں آئیں گے؟ مریم نے بیٹھتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ چہرے سے اداسی ٹپک رہی تھی، پل میں آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ کیوں اداس ہے میری بچی؟ عزیز نے مریم کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے مریم کوئی جواب دیتی، پروین انم اور فہد کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا۔ انم کا تو منہ بنا ہوا تھا، وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اپنی ماں کی کھینچ کر لانے پر اسے آنا پڑا۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزر جاتا ہے، اور دیکھو آج ہماری بیٹی پرائی ہونے والی ہے، پروین بیگم نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ رانی کچن میں چلی گئی، جبکہ مریم اپنے باپ کے ساتھ لگے بیٹھی تھی۔ انہیں بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ رحمان اور سونیا عثمان اور عبداللہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش دلی سے ملے تھے۔ کسی نے سولیہ کا ذکر نہ کیا تھا، یا شاید وہ اسے بھول بیٹھے تھے۔ کچھ دنوں میں ہی مریم کی شادی کے فنکشن شروع ہونے والے تھے۔ چونکہ عثمان اور مریم کا نکاح ہو چکا تھا، اس لیے سب نے فنکشن ایک ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ البتہ ہاں، عثمان کو مریم سے دور رکھنے کی ذمہ داری فہد اور عبداللہ کو دی گئی تھی۔
عثمان کی بے باک نظریں مریم خود پر بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ وہ جب جب یہاں آتا یوں ہی مریم کو دیکھا کرتا تھا اور مریم بس اپنی ماں کے پلو سے بن جاتی اور عثمان کو اس کے پاس بھٹکنے کا بھی موقع نہ ملتا تھا۔ آج وہ اپنے باپ کے ساتھ لگے خود کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی، سوائے اس کے ہاتھ اور چہرے کے کچھ بھی نہ دکھ رہا تھا۔ لگتا ہے میرے بنا ہی سب خوش ہیں، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی رعب دار سنجیدہ آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ مریم نے بے یقینی سے سامنے مسکراتے سالم کو دیکھا۔ اٹھ کر بھاگتی اپنے بھائی کے سینے سے لگی تھی۔ بھائی، آپ نہیں جانتے کتنا مس کیا میں نے آپ کو۔ وہ سالم کے سینے سے لگی اب رونے لگی تھی۔ رانیہ کچن سے نکلی تو سامنے کھڑے سالم کو دیکھ ساکت ہوئی۔ مما، سالم نے محبت باش لہجے میں رانیہ کو پکارا، اور بس یہیں تک تھی اس کی برداشت۔ وہ سالم کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تم نے ایک کے کیے کی سزا ہم سب کو دی ہے سالم، کیوں کیا ایسا؟ تم نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ اس کی سینے سے لگی روتی سے شکوہ کر رہی تھی۔ سالم نے نرمی سے رانیہ کی پیشانی کو چوم لیا اور پھر اس کے آنسو صاف کیے۔ مما، اب تو میں آپ کے پاس ہوں نا، کیوں رو رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ مجھے آپ کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ رانیہ کا چہرہ صاف کرتے بولا اور ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تمہیں ہماری تکلیف سے فرق پڑتا تو چھوڑ کر نہیں جاتے سالم۔ سونیا کی شفقت گن آواز سالم کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ سالم نے سامنے کھڑی سونیا کو دیکھا اور دوسرا بازو پھیلایا تو وہ اس کے سینے سے لگی۔ سب مسکراتی نم آنکھوں سے ان کو ہی دیکھ رہے تھے اور وہ روتی سالم کے سینے سے لگی اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ مس سالیہ، آپ گھر نہیں گئی ابھی تک؟ سالیہ کو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے دیکھ سر سائم نے پوچھا۔ آپ تو روز جلدی چلی جاتی ہیں سر، آج آپ یہاں؟ آپ تو روز جلدی چلے جاتے ہیں سر، آج آپ یہاں؟ وہ الٹا ان سے ہی سوال کر بیٹھی تھی۔ جی مجھے اپنے بیٹے کی کچھ ضروری پیپرز تیار کرنے تھے اس لیے یہاں ہوں، وہ سالیہ کو دیکھ کر بولا۔ کمپیوٹر اس کے چہرے پر پڑتی روشنی اس کے چہرے کو مزید نکھار رہی تھی۔ سر پر نفاست سے دوپٹہ ٹکائے بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے نہ جانے وہ کمپیوٹر میں کیا کر رہی تھی۔ مس سالیہ، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ سالیہ کو یوں ہی اپنے کام میں کھویا دیکھ سائم نے اسے پکارا۔ جی سر، میں روز اتنی ہی لیٹ گھر جاتی ہوں، وہ بامشکل مسکرا کر بولتی واپس کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی تھی۔ کیا آپ کے گھر والوں کو آپ کی فکر نہیں؟ انہیں کوئی اعتراض نہیں آپ کا یوں باہر رہنے سے؟ سائم کی بات پر سالیہ کے چلتے ہاتھ رکے تھے، آنکھوں میں نمی پھیلی تھی۔ گھر والے؟ بے خودی میں وہ بولتی زخمی سا مسکرائی۔ اب وہ مقابل کو کیا بتاتی جو گھر والے اس کی فکر کرتے تھے، اس کے لیے پریشان ہوتے تھے۔ ان گھر والوں کو اس نے اپنی ہی غلطی کی وجہ سے خود سے دور کر لیا۔ سر لیٹ ہو رہی ہے، آپ کو جانا چاہیے۔ میرا کام بھی ہو گیا ہے، میں بھی جا رہی ہوں۔ بجائے سائم کے سوال کے جواب دینے کے وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ کافی اندھیرا ہو چکا تھا اور اب گلیاں بھی سنسان تھیں۔ مس سالیہ، آپ کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ سالیہ کے سامان سمیٹتے ہاتھ رکے اور غصے سے سائم کو دیکھا۔ وہ ہوتا کون تھا اس کی فکر کرنے والا؟ جب اس کے اپنے گھر والے اس سے لاپرواہ ہو گئے تھے، وہ اسے کیوں اس میں دلچسپی ہو رہی تھی، اس کی فکر ہو رہی تھی؟ میں خود جا سکتی ہوں، میرا گھر زیادہ دور نہیں، وہ تڑک کر بولتی اسے وہیں چھوڑ وہاں سے نکل گئی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھتی ہے، بس اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ سائم اسے جاتا دیکھ صرف سوچ سکا تھا۔ وہ گھر کے داخلے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ اندر سے آتے کہکوں کی آواز میں ایک جانا پہچانا سا کہکا سن وہیں رکی تھی۔ 3 سال بعد اس نے یہ کہکا، یہ آواز سنی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی، جسم میں ایک درد کی ٹیس اٹھی۔ کیا وہ اس کو چھوڑنے کے بعد بھی اس حد تک خوش تھا؟ کیا ایک وہی تھی جو وہیں تھم کر رہ گئی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا؟ دل نے دہائی دی تھی تو کیا غلط کیا اس نے؟ دماغ نے دل سے سوال کیا۔ اسے اپنے ساتھ زبردستی رشتے میں باندھنے والی تم تھی، جبکہ وہ تو تمہیں اپنی بہن مانتا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اس کے ایمان کو توڑ دیا۔ دماغ نے دل کو ڈپٹا تھا۔ نہیں، وہ ایک بار مجھ سے پوچھتا کہ مجھے حقیقت بتانے والا، میرے جذبات کو بدلنے والا کون تھا؟ اس نے پوچھا۔ اگر وہ مجھ سے پوچھ لیتا تو شاید میں اس حال میں نہ ہوتی، اس تکلیف سے نہ گزرتی۔ دل نے چیخ کر کہا۔ نہیں، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں۔ جذبات کو بدلنے والی تم تھی، وہ تمہارا سگا بھائی نہیں تھا۔ لیکن وہ محبت تو تھی تمہارے دل میں، لیکن تم نے بھائیوں جیسی محبت کو اپنے پیروں تلے رون دیا اور اس نے ایسی لڑکی سے نکاح کیا جس کو وہ اپنی بہن مانتا تھا۔ کیا اس کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا رہتا جہاں وہ اس دن تھا؟
دل اور دماغ کی جنگ جاری تھی، سر درد سے پھٹنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روتی اپنے دل والے مقام کو رگڑتی کھلی ہوا میں جا کر سانسیں لینے لگی۔ وہ گھر کے پچھلے حصے سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس دن اپنی ماں باپ کے سامنے سے گزرنے کا مطلب صرف یہی تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو یاد دہانی کروا دے کہ ان کی ایک اور بیٹی بھی ہے جن سے وہ محبت کیا کرتے تھے، جن کے لیے وہ اہمیت رکھتی تھی۔ اسے بھی ان کے پیار محبت کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی انہیں احساس نہ ہوا، اس سے ویسے ہی لاغرض رہے۔ وہ بظاہر تو بات ان سے ہی کر رہا تھا، لیکن اس کا دھیان صرف اس کی طرف تھا۔ وہ چاروں طرف نظریں دوڑاتا اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن نہ جانے وہ کہاں چھپے بیٹھی تھی، کیسی تھی وہ، اور کسی نے اس کا ذکر بھی نہ کیا۔ کیا وہ سب اس سے اتنے لاپرواہ ہو گئے تھے؟ سارم بے خیالی میں اپنا دل تھام گیا، حلق میں آنسو کا پھندا لگا تھا۔ وہ اپنا سانس بحال کرتا اٹھا، مما میں تھک گیا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، وہ کہتا اٹھا اور بنا رانیہ کے سنے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ شاید وہ اسی کے کمرے میں ہوگی، اس کا اس سے نکاح ہوا تھا تو شاید انہوں نے اسے سارم کے کمرے میں رکھا ہو، لیکن جب وہ کمرے میں گیا تو خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ افسردہ سا بیڈ پر ڈھہ گیا۔ آج 3 سال بعد وہ اپنے بستر پر لیٹا تھا۔ سارم کو اپنی روح تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں بند ہوا۔ سارم کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن صولیہ اسے کہیں بھی نہ دکھی۔ نہ تو وہ کھانے پر آتی، اور نہ ہی وہ باغیچے میں دکھتی، اور نہ ہی گھر میں کسی نے اس کا ذکر کیا تھا، اور نہ ہی سارم نے پوچھا تھا۔ سارم آج جاگنگ کے لیے کچھ زیادہ ہی جلدی اٹھ گیا تھا۔ وہ کمرے سے نکلا ہی تھا کہ اچانک کسی سے ٹکراؤ ہوا اور وہ زمین پر گری تھی۔ سارم نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھی زمین سے پیپر اٹھاتی صولیہ کو دیکھا۔ سارم کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی صولیہ ہے جو ہمیشہ لڑکوں کی طرح رہا کرتی تھی، لڑکوں کی طرح ڈریسنگ کیا کرتی تھی، لیکن آج اس کے بالکل برعکس وہ ایک بڑی سی چادر خود کی گرد لپیٹے، لمبے گھنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیے، سادے سے لباس میں، میک اپ سے پاک چہرہ، اس کے رنگ میں تبدیلی آئی تھی۔ سارم کی دل نے ایک بٹ مس کی تھی۔ وہ دکھنے میں میچور لگ رہی تھی۔ جو لڑکی اپنی غلطی ہونے پر بھی کسی کے سامنے چپ نہ رہتی تھی، آج تو پھر سارم کی غلطی تھی، تب بھی وہ بس خاموشی سے اپنا کام ہی کر رہی تھی۔ صولیہ پیپر لیے اٹھی، نظروں کا ٹکراؤ ہوا۔ صولیہ کے دل کی دھڑکنوں میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا، مانو دل تو پسلیوں کی جاڑ توڑ کے باہر آنے کو تھا۔ السلام علیکم، وہ کہہ کر سر خم کرتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ سارم اس کے سراپے میں کھویا تھا۔ کتنا بدل گئی تھی وہ، اتنا خوبصورت چہرہ پہلے تو نہ تھا اس کا، یا سارم کے دل میں اس کے لیے جذبات بدلے تھے۔ آج وہ اسے اپنی بیوی کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس لیے اس نے صولیہ کو اتنا خوبصورت پایا تھا۔ سارم اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی محلے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اتنی جلدی میں تھی کہ سامنے سے آتے سائم کو نہ دیکھ سکی اور اس سے ٹکرائی تھی۔ مس صولیہ، آپ ہانپ کیوں رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سائم اس کے کندھے سے تھامتا پیچھے دیکھ کر بولا۔ سارم نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لی اور وہاں سے پلٹ گیا۔ سائم کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ آخر کون تھا جو صولیہ کا پیچھا کر رہا تھا؟ صولیہ نے ہانپتے ہوئے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ ایک سرد آہ بھرتی سائم کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اپنا چہرہ صاف کرتی آگے نکل گئی تھی۔ سارم گھر آیا تو گھر کے سارے فرد لاؤنج میں بیٹھے مایوں کی تیاری کر رہے تھے۔ صولیہ کہاں ہیں؟ سارم نے جوس کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا۔ سب نے حیرت سے سارم کو دیکھا تھا، جو انسان صولیہ کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گیا تھا، اب وہ خود اس کا پوچھ رہا ہے۔ صولیہ کے ذکر پر رانیہ کے چہرے کے تاثرات بگڑے، اور عزیز نے بھی غصے سے موٹیاں بھیجی تھیں۔ ہاں، میں نے بھی اسے 1 ہفتے سے نہیں دیکھا، کہاں ہے وہ؟ سونیا نے بھی سارم کی بات میں حصہ ڈالا تھا۔ نام مت لو اس کا، ہمارے گھر کا حصہ نہیں ہے۔ رانیہ بول کر اٹھتی کچن کی طرف بڑھی تھی کہ سارم کی بات پر رکی۔ ہاں، اب وہ آپ کے گھر کا حصہ نہیں ہے، لیکن اب وہ میری بیوی ہے، میرا نکاح ہوا ہے اس سے، اب وہ مجھ سے جڑی ہے، وہ میرے گھر کا حصہ ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں میری بیوی کہاں ہے؟ سارم کی بات پر سب کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھی۔ وہ پورے حق سے اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اسے خود سے جوڑ رہا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتے کہ ان 3 سالوں میں ان سے کسی نے بھی اس کا حال احوال نہ لیا تھا، حال پوچھنا تو دور، اس کو کسی نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ رانی کے دل میں ٹیس سے اٹھی اور وہ اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی منہ موڑ گئی۔ مما، میں پوچھ رہا ہوں صولیہ کہاں ہے؟ سارم کا لہجہ سخت ہوا۔ سائم کا صولیہ کو ہاتھ لگانا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔
اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اپنا غصہ نکال دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ غصہ اگر اس نے اپنے اندر سے باہر نہ نکالا تو صولیہ کے آنے کے بعد اس غصے سے دوچار ہونا پڑے گا، اور وہ اس وقت صولیہ کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کی نم آنکھوں میں دیکھ چکا تھا کہ اسے کتنی تکلیف ہے، درد ہے، وہ جو اپنے اندر لیے گھوم رہی ہے۔ رخصتی کی تیاری کریں، صولیہ سے میں خود بات کر لوں گا۔ اس گھر کو چھوڑ کر جانا میری مرضی تھی، نہ کہ صولیہ کی۔ بجائے اس کے کہ آپ اس کو تکلیف سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے، آپ نے اسے تنہا کر دیا۔ سالم غصے اور افسوس سے دہاڑا۔ ایک ہفتے سے وہ گھر میں نظر ہی نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ یوں ہی ان کی نظروں سے اوجھل رہا کرتی تھی، اور گھر والوں کو صولیہ کا ذکر نہ کرنا اس کے منہ بولتا ثبوت تھا کہ انہیں صولیہ سے کوئی غرض نہیں۔ رخصتی کی تیاری۔ وہ ایک بار پھر اپنی بات دہراتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ پیچھے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ صولیہ اپنے کمرے میں آئی ہی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ صولیہ نے بورڈ پر ہاتھ مارا تو پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ صولیہ نے اپنا دل تھاما، وہ اس کے بیڈ پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صولیہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ 3 سالوں بعد وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، وہی وجیح چہرہ، پیشانی پر بکھرے بال، کالی رات سی آنکھیں جن میں نہ جانے کیا تھا۔ صولیہ نے سر جھکایا اور کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ سالم نے 2 ہی قدم میں صولیہ اور اپنے درمیان موجود فاصلہ ختم کیا اور صالح کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ صولیہ کی پشت سالم کے سینے سے لگی تھی اور وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری پرنسس اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ سالم اس کے بال کھولتا اس کا رخ اپنی طرف کر چکا تھا۔ صولیہ نے سالم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کیا۔ آپ کی پرنسس اسی دن مر گئی تھی جب آپ ان لوگوں کے پاس مجھے تکلیف سے دوچار ہونے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ وہ پیشانی پر بر ڈالے آنکھوں میں آنسو لیے سالم کو دھکا دیتی بولی اور اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی، سالم نے صولیہ کو اپنے حصار میں لیا اور اس کا منہ دباتا اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صولیہ اس سے ناراض ہے، غصہ ہے۔ اگر وہ اس کے کمرے میں ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو یقیناً وہ چیخ کر گھر کے فرد کو کھٹا کر لیتی، اس لیے وہ اسے اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ سالم کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ سالم کا صولیہ سے وہاں بات کرنا ہی مناسب لگا۔ کمرے میں پہنچ کر سالم نے صولیہ کو کھڑا کیا اور دروازہ بند کیا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے جانے دیں۔ وہ سالم سے فاصلہ قائم کرتے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلی جاؤ، پہلے میری بات سنو۔ وہ پرسکون سا اس کے چہرے کو دیکھتا بولا۔ مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ جب بولنے سننے کا وقت تھا تب تو آپ چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اب کیا چاہتے ہیں میں آپ کی سنوں؟ اتنی اذیت سہنے کے بعد اب تو مجھے تکلیفوں کی ان اذیتوں کی عادت ہو گئی ہے۔ اب نہ مجھے کچھ سننا ہے اور نہ ہی آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ صولیہ کہتی آگے بڑھی۔ تمہیں سننا ہوگا۔ وہ غصے سے صولیہ کا ہاتھ پکڑتا بولا۔ میں جانتا ہوں صولیہ، تمہارے ساتھ میں نے غلط کیا، مجھے یہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اپنے دل کا کیا کرتا جس میں تمہارے لیے ایسے کوئی جذبات ہی نہ تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا افسوس سے بولا۔ تو اب جذبات ہیں آپ کے دل میں؟ اب آپ کا دل آپ کو ملامت نہیں کر رہا؟ جس کو بہن مانا وہ آپ کے نکاح میں ہے۔ وہ تڑک کے بولتی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ چکی تھی۔ اب تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، میرے دل میں ایسے جذبات آنا عام ہے، اور ان 3 سالوں میں نے تمہیں اپنی بیوی کے لحاظ سے ہی تصور کیا ہے، اور یہ بات بھی مانتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے جس میں مجھے کوئی تیسرا نہیں چاہیے۔ بے لچک لہجے میں وہ کہتا اسے پیچھے ہوا تھا۔ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے۔ جتنی اذیتیں، جتنی تکلیفیں آپ سے نکاح میں آنے کے بعد ملی ہے، وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ مجھ سے میرے اپنے ماں باپ نے منہ موڑ لیا، مجھ سے میری اپنی ہی ماں نے نفرت کرنا شروع کر دی، میری اپنی بہن نے ان 3 سالوں میں ایک دفعہ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے ان کی محبت کو کھو دینے کے بعد مجھے آپ کی محبت چاہیے ہوگی؟ وہ چیخی تھی۔ مریم کی رخصتی کے ساتھ تمہاری رخصتی ہوگی، اب تم کمرے سے جا سکتی ہو۔ وہ بنا صولیہ کے بات کے جواب دیے اپنا کہہ کر الماری کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ صولیہ کی بات پر سالم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، دماغ کی رگیں ابھری تھی، ہاتھوں کی اور گردن کی رگیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ غصے سے صولیہ کی طرف بڑھا اور اسے کھینچتا دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے آج کی رات کے بعد تم مجھ سے طلاق کا دعویٰ نہیں کرو گی۔ وہ شفقت سے ہنستا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ اس کی سانسوں پر تسلط قائم کرتا اس کو اپنے مضبوط حصار میں لیے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ سالم کے ہاتھوں کی بے باک حرکتیں اور اس کے مردانہ ہاتھوں کا لمس اور مضبوطی
وہ بخوبی اپنے جسم پر محسوس کر رہی تھی، اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن سارے مضبوط جسم کا مالک اس کے ذرا ہلنے پر مزید گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ جب سارم کی گرفت اس حد تک مضبوط ہوئی کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، وہ اپنا آپ سارم کے سہارے چھوڑتی آنکھیں موند گئی تھی۔ سالم کے لبوں کو ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے چھو لیا۔ وہ صالحہ کے ساتھ ہی بیڈ پر گرا تھا۔ صالحہ کی جان تو تب ہوا ہوئی تھی جب سالم نے صالحہ کو اپنے اوپر کرتے صالحہ کی شرٹ کی زپ کھول دی۔ وہ پھر سالم سے پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن سالم کی گرفت اور لمس میں شدت آئی۔ صالحہ کی آنسو اب سالم کے چہرے کو بھگو رہے تھے، لیکن وہ بے حس بنا اپنی سانسیں صالحہ میں انڈیلتا صالحہ کو بیڈ پر گراتا، اس کے اوپر آیا اور اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے سانس لینے لگا۔ دونوں طرف دھڑکنوں نے شور برپا کیا تھا۔ صالحہ اپنا سانس بحال کرتی اپنے دھڑکنوں کو ترتیب دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن سالم کی اگلی بے باک حرکت نے صالحہ کی آنکھیں بیچنے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں تمہارا کزن ہوں؟ وہ صالحہ کی شرٹ سرکاتا بغور صالحہ کے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ آپ پیچھے پیچھے اب پوچھ کے کیا فائدہ؟ وہ سالم کے سینے پر ہاتھ رکھتی فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کر کے بولی تھی۔ مجھے بتاؤ صالحہ، میں جاننا چاہتا ہوں۔ سالم صالحہ کی شرٹ کو مزید سرکاتا بولا۔ پھپھو نے، وہ سالم کی نظروں کی تاب نہ لاتے بولی، اب مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، آخر اتنی حسین بیوی جو مجھے مل گئی۔ وہ مانی خیزی سے مسکراتا اس کی گردن پر جھکا، اس کا پرحدت گرم لمس محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپی تھی۔ سالم کے لب سرکتے اس کے کاندھوں تک آئے تھے اور مزید سرکے تھے۔ نہیں، وہ بمشکل اتنا ہی بولی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ سالم کی پرحدت لمس پر وہ تڑپ اٹھی۔ بہت سے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف، بہت جلد اپنی باہوں میں لے کر پورے حق سے وہ حساب برابر کروں گا۔ وہ اس کے سینے سے چہرہ نکالتا اس کے کانوں پر جھکا، سرکوشی کرتا اس سے پیچھے ہوا اور بیڈ پر گرا سانس لینے لگا۔ صالحہ اور سالم کی سانسیں ایک الگ مسرور کن دھن بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں وہ کر بیٹھوں جو نہیں کرنا چاہتا، جاؤ اور رخصتی کی تیاری کرو، وہ کہتا اٹھا اور واش روم میں بند ہوا۔ صالحہ اپنی چادر درست کرتی کمرے سے نکلی۔ وہ روتی گرتی اپنے کمرے میں آئی تھی، اس کا جسم اب باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ سالم اس حد تک بے باک ہو سکتا ہے اسے اس کا اندازہ بھی نہ تھا۔ وہ چند منٹوں میں ہی سب کچھ باور کروا گیا تھا۔ وہ اپنی تھوک نگلتی شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنے کندھے پر لیے چادر کو کھسکایا۔ کندھے سے سرکی ہوئی شرٹ اور پھر کندھے پر موجود نشان دیکھ اس کا چہرہ شرم کی زیادتی سے لال ہونے لگا۔ وہ یوں ہی کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے کاندھے اور اس سے تھوڑا نیچے موجود نشان کو دیکھ کر چھو رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وہ جلدی سے اپنی چادر اور شرٹ صحیح کرتی پلٹی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس کے کمرے میں کون آیا تھا۔ ان 3 سالوں میں تو کسی نے اسے بلایا بھی نہ تھا، آخر اچانک کیوں اس وقت کون آیا تھا اس کے کمرے میں؟ کیا سالم؟ وہ بڑبڑائی اور ہمت کرتی بولی۔ کون؟ وہ ہکلاتی اپنے قدم کمرے کے دروازے کی طرف بڑھانے لگی۔ اسے لگا تھا کہ سالم پھر سے آ گیا ہے، لیکن دروازے پر رانیہ عزیز اور مریم کو دیکھ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ رانیہ کمرے میں داخل ہوئی اور صالحہ کو دیکھا۔ 3 سالوں بعد یوں صالحہ کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی بدل گئی تھی وہ، کمر سے نیچے آتے کالے گھنے بال، گھنی پلکیں، میک اپ سے پاک چہرہ، سفید کلر کی فراک میں کاندھوں پر سفید چادر لیے۔ وہ حیرت سے بس انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ عزیز کمرے میں داخل ہوا۔ عزیز اور مریم کا چہرہ جھکا ہوا تھا، لیکن رانیہ تو بس آنکھوں میں آنسو لیے صالحہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ صالحہ ان کی طرف بڑھی، تھوڑا فاصلہ قائم کرتی کھڑی ہوئی۔ ماما بابا فکر نہ کریں، میں شادی میں مشکلات نہیں پیدا کروں گی، میں نے اپنے لیے گھر دیکھ لیا ہے، میں جلدی یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں اور مجھے اپنے الفاظوں سے مزید اذیت مت دیجیے گا۔ آپ کی صالحہ ٹوٹ چکی ہے، اگر اب میں نے کچھ اور سنا تو مر جاؤں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں ماما بابا، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتی ہاتھ جوڑ گئی۔ صالحہ سالم کی کئی بات تو بھول ہی گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے پھر سے اپنے الفاظوں سے اذیت سے دوچار کر دیں گے، اس لیے وہ پہلے ہی ہار مانتی ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رانی آگے بڑھی اور صالحہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ صالحہ بآواز رونے لگی تھی۔ مریم کی بھی آنکھیں بھیگی تھی۔ یہ چھوٹی گڑیا مریم کو بھی بہت عزیز تھی، لیکن شاید سالم اسے صالحہ سے بھی زیادہ عزیز تھا، اسی لیے وہ اپنے بھائی کی محبت میں اپنی سگی بہن کو بھی فراموش کر گئی تھی۔ ان 3 سالوں میں اس نے اسے ایک دفعہ بھی صالحہ کو نہ دیکھا اور نہ ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اب اس کی آواز میں تکلیف نمی محسوس کرتی وہ شرمندگی سے بس سر جھکائے کھڑی تھی۔ صالحہ اپنی ماں کی محبت بھرا نم
لمس محسوس کرتی ان کے سینے سے لگے رو رہی تھی۔ ہم جانتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم وہ وقت واپس نہیں لا سکتے، ہم نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، لیکن تم نے جو کیا وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ عزیز کی شکوہ کن آواز پر صالحہ نے رانیہ کے سینے سے سر نکال کر اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ آج خود سے مخاطب کر رہے تھے، وہ جو اسے روتا بلکتا چھوڑ اس دن کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد آج وہ خود سے اس کے کمرے میں آئے تھے اور اس سے بات کر رہے تھے۔ صالح کے لیے تو یہی بات باعث سکون تھی۔ صالح نے کچھ قدم ان کی طرف بڑھائے تو وہ روتی ان کے سامنے آئی۔ بابا، میں وعدہ کرتی ہوں میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کی زندگی سے چلی جاؤں گی اور سارم واپس آپ لوگوں کے پاس لوٹ آئے گا، بس مجھے ایک بار اپنے سینے سے لگا لے۔ وہ روتی اپنے ہاتھ پھیلا کر بولی تھی۔ عزیز کے دل میں تکلیف اٹھی تھی، جو بھی تھا ان کی سگی اولاد تھی، آخر ایسے کیسے وہ اس سے لاغرض ہو گئے تھے؟ وہ ایسی تو بالکل نہ تھی، وہ تو ہنس مکھ ہنسنے کھیلنے والی لڑکی تھی جو اپنی عادت اور حرکتوں سے سب کو اپنا گرویدہ کر لیتی تھی۔ آج وہ یوں ٹوٹی ہوئی روتی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ عزیز نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی کو چوم لی۔ تم کہیں نہیں جا رہی، اب اگر تم نے کہیں جانے کا کہا تو وہ واپس میں ناراض ہو جاؤں گا۔ جو سزا تمہیں مل گئی وہ بہت ہے، آئندہ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچنا اس سے تمہاری اور سامنے والی کی زندگی میں کیا ہو سکتا ہے۔ وہ نم لہجے میں بولتے اسے سمجھا رہے تھے۔ صالحہ روتی ان کے سینے سے لگی کھڑی تھی، مریم بھی اپنے باپ کے سینے سے لگی۔ نہ جانے وہ رات کتنی دیر بیٹھے ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کرتے رہے۔ صالحہ بہت خوش تھی کہ اسے اس کے ماں باپ واپس مل گئے، اسے سارم سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کی گئی سارم کی بے باک حرکتیں وہ بھول چکی تھی۔ نہ جانے رات کی کس پہر صالحہ رانیہ کی گود میں سر رکھے ہی سو گئی تھی۔ رانیہ نے بھی وہاں سے اٹھنا مناسب نہ سمجھا تھا، بس پوری رات یوں ہی صالحہ کو لیے بیٹھی رہی اور اسے بار بار چومتی اور رونے لگتی۔ جانے انجانے میں صحیح اپنی تکلیف کو بڑا سمجھ رہی تھی اور صالحہ کو تنہا کر بیٹھی تھی۔ انہیں اب بس صالحہ کی خوشی چاہیے تھی۔ مریم صالحہ سے ملنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے اپنے رویے پر افسوس تھا، وہ اسے معافی مانگ کے آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بیتا وقت واپس نہیں لا سکتی، لیکن وہ آنے والے وقت کے لیے اس سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اس کی بات سنا کرے گی، اس کے اچھے برے میں اس کا ساتھ دے گی۔ صالحہ کو جب مریم نے رخصتی کا بتایا تو صالحہ نے محض مسکرانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت تکلیف دے چکی تھی اپنے ماں باپ کو۔ وہ مزید انہیں تنگ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ مریم نے ابھی نیند کی وادیوں میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ اپنے اوپر وزن محسوس کرتی ڈر کر پٹ سے آنکھیں کھولی، اندھیرے میں چمکتی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ اب بھاگو، کہاں بھاگو گی؟ اس سے پہلے کہ وہ چور سمجھ کر چیخنے لگتی، عثمان نے مریم کے کان کے پاس سرگوشی کی اور پھر اس کی کان کی لو کو چوم لیا۔ مریم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی، لیکن وہ تو مضبوطی سے ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ پکڑے تو دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبائے، اس کی گردن کو اپنے لبوں کے دہکتے لمس سے مہکا رہا تھا۔ گردن سے ہوتے لب اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھو رہے تھے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا اور اس کی سانسوں میں سانسیں لینے لگا۔ 3 سال بعد یہ لمس اس نے واپس محسوس کیا تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتا تھا تب مریم اس سے دور بھاگا کرتی تھی، لیکن آج تو اسے موقع مل ہی گیا۔ مریم آنکھیں موند گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ راہ فرار کا کوئی نہیں، اب وہ اپنی مرضی سے دور ہونے والا ہے۔ اچانک ہی مریم کو اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہوا۔ مریم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے میں سوائے اس کے اور کوئی نہ تھا، یعنی صرف اس کا وہم تھا۔ یہ سوچ کر شرماتے تکیے میں منہ دیے مسکرانے لگی، جبکہ کھڑکی کے آڑ میں چھپے عثمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے چل رہی تھی۔ نہ ہی عثمان کو مریم سے ملنے دیا گیا تھا، نہ ہی صالحہ کو سارم سے۔ صالحہ تو ویسے ہی سارم سے ملنا نہیں چاہتی تھی، اسے تو اور بھی بہانہ مل گیا تھا۔ وہ بس اپنی ماں کے پلوں میں چھپی رہتی، تو کبھی اپنے باپ کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہتی، تو کبھی مریم کے ساتھ ہوتی۔ آج بھی بارات ہونے کی وجہ سے گھر میں بھگدڑ ہو رہی تھی۔ دولہے والے بارات ہال میں ہی لے کر آنے والے تھے، جبکہ دلہن والے پہلے ہی ہال پہنچ چکے تھے۔ سونیا اور رحمان کے ساتھ انم، عبداللہ، عثمان اور سارم تھے، جبکہ دلہن والوں کی طرف فائزہ، جو کہ مائیوں کے دن ہی آئی تھی، رانیہ، عزیز، فہد، فائزہ کا شوہر اور 1 سالہ چھوٹا معاذ۔ بارات کا اہتمام بہت ہی اچھے طریقے سے کیا گیا تھا اور وہ اپنے ہمراہ اپنی دلہنوں کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ عثمان اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا۔ عثمان کے ساتھ ہی سونیا، عبداللہ اور رحمان بھی واپس جا چکے تھے، جبکہ صالحہ اور سارم
سالم کی خریدے گھر میں جا چکے تھے۔ مریم کا استقبال دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ وہ پہلے ہی ملازموں کو کہہ کر سب تیاری کروا چکے تھے۔ عثمان بنا لحاظ کے سب کے سامنے مریم کو باہوں میں بھرے اپنے کمرے میں لے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے سے عبداللہ کی ہوڈنگ گھر میں گونجی تھی۔ اسے کمرے میں لا کر آرام سے صوفے پر بٹھائے دروازہ لاک کرتا، ایک مخملی لال رنگ کی ڈبی لیے اس کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھا۔ ڈرائیونگ کرنے کے باعث اس کے پورے وجود میں درد ہو رہا تھا۔ مریم کے چہرے پر بھی تھکان کے اثرات صاف واضح تھے، لیکن وہ اپنی اس رات کو ضائع بالکل بھی کرنے کا ارادہ نہ رکھتا، چاہے وہ کتنی ہی کیوں نہ تھکی ہو۔ مسز عثمان، میں جانتا ہوں آپ کے ہاتھ اس دنیا کے نہایت ہی خوبصورت ترین ہاتھ ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے ان خوبصورت ہاتھوں میں اس معمولی سی چیز کو پہنانا چاہتا ہوں۔ وہ ڈبی کو کھولتا اس کے سامنے کیے، اس سے اجازت طلب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مریم مسکرائی اور اس بات میں سر ہلایا۔ عثمان نے مریم کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی، اور نہایت ہی خوبصورتی سے بنائی گئی ڈائمنڈ اور چاندی کی انگوٹھی تھی۔ ایک چھوٹا ڈائمنڈ اس کی انگوٹھی میں پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ مجھے سونا ہے۔ عثمان کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عثمان اٹھا اور مریم کے سامنے آیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج، اور معلوم ہے تمہاری خوبصورتی زیادہ کیوں بڑھ گئی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس سے سوال کر رہا تھا۔ مریم نے نفی میں سر ہلایا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ آج تم میرے نام پر تیار ہوئی ہو، وہ کہتا اس کی گردن پر انگلیاں چلانے لگا۔ مریم نے چہرہ جھکایا۔ عثمان کی مریم کی گردن پر حرکت کرتی انگلیاں اس سے اب بے چین کرنے لگی تھی۔ وہ مریم کو اپنے ساتھ لیے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آیا اور اس کی جویلری اتارنے لگا۔ مریم بھی جلد سے جلد اس جویلری سے چھٹکارا چاہتی تھی، اسی لیے وہ بھی جویلری اتارنے لگی۔ آخر آدھے گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد وہ پن جویلری دوپٹہ اتار کر پرسکون سے چیئر پر بیٹھی سانسیں لے رہی تھی۔ عثمان بھی بیڈ پر بیٹھا سانس لیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عثمان کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اپنا ٹریک سوٹ اٹھاتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ مریم کی ایسی جلد بازی پر وہ مسکرایا۔ واپس میرے پاس ہی آنا ہے میڈم، وہ کہتا اٹھا اور شرٹ اور ٹراؤزر لیے اٹیچ روم کے واش روم میں چلا گیا۔ وہ واپس آئی تو عثمان کمرے میں نہ تھا۔ مریم نے سونے میں ہی اپنی عافیت جانی، ورنہ اس کی نظریں اور حرکتیں بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ وہ بنا بال خشک کیے یوں ہی کمبل میں سر سے پاؤں تک اوڑھے لیٹ گئی۔ مریم کو یاد آیا کہ اس نے ایک نظر بھر کر کمرے کو دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے کو دیکھنے لگی۔ ایک جہازی سائز کا گولڈن کراؤن بیڈ، دیوار پہ موجود الماری، ڈریسنگ ٹیبل جس کے سامنے ایک چیئر رکھی تھی، ایک بڑے سائز کا صوفہ جو کہ گیلری کے پاس رکھا گیا تھا۔ گیلری کی دروازے کے باہر ہی دو چیئر رکھی تھی۔ لال کلر کی ایک کارپیٹ بچھائی گئی تھی۔ صوفے کے ساتھ ہی ایک ٹیبل پڑا تھا جس پر پھولوں کے گلدان پڑے تھے۔ سفید کلر کے دیواروں پر بلیک اور بلو کلر کی بالز بنائی گئی تھی۔ کلرفل لائٹ اس کے کمرے میں مزید نکھار رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ ابھی لیٹنے ہی والی تھی کہ دروازے پر کھڑے ہاتھ باندھ کر فرصت سے مریم کو دیکھتے عثمان پر نظر پڑی۔ وہ فوراً کمبل چہرے پر لیتی لیٹ گئی۔ وہ مسکرایا اور قدم قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ 3 سال بہت تھے بیگم مجھے تڑپانے کے لیے، وہ کہتا اس کے ساتھ کمبل میں لیٹا۔ مریم پر کسی کالی گھٹا کے مانند چھا گیا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چومتا اس کے سراپے میں کھونے لگا تھا۔ چہرے کے ہر ایک نقوش کو چوم لینے کے بعد وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، اس کی سانسوں پر تسلط قائم کرتا وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ مریم کا کانپتا وجود اپنے حصار میں لے گیا۔ مریم آنکھیں موندے اس کے بے باک ہاتھوں کی حرکت کو محسوس کرتی شرم سے اس کے سینے میں ہی چھپنے لگی تھی۔ وہ اس کے جسم کے پور پور پر محبت کی بارش کرتا اسے خود میں سمیٹنے لگا۔ وہ آج اس کے وجود سے خود کو سیراب کر رہا تھا۔ مریم بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کے باہوں میں تڑپتی اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی، اور عثمان نے اس کا مان رکھا تھا۔ وہ بہت ہی نرمی سے اس کی روح تک رسائی کرتا اس کو اپنے وجود کا حصہ بنا گیا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھر ہال سے کافی حد تک دور تھا، جس کی وجہ سے سولیہ سو گئی تھی۔ روز رات کے لیٹ نائٹ تک چلنے والے فنکشن کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی۔ سارم نے اس کے وجود سے نرمی سے جویلری اتاری اور پورے حق سے اس مقام کو چوما تھا جہاں جویلری کے وزن سے نشانات ہو رہے تھے۔ وہ بیٹا سولیہ کا ہاتھ سہلا رہا تھا کہ وہ کسمسائی اور مندی مندی آنکھوں سے غائب دماغی سے سارم کو دیکھنے لگی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ جب خیال اسے آج ہونے والی رخصتی کا آیا تو فوراً اٹھ بیٹھی۔ سارم اس کے اچانک کیوں اٹھنے پر سولیہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے لگا۔ سولیہ نے نظر کمرے پر دوڑائی۔
وہ ایک بہت ہی بڑا کمرہ تھا۔ ہر طرف چھت سے لے کر زمین تک پردے ہی پردے چاروں اور دیواروں پر لگے تھے۔ چھت کا تھوڑا سا حصہ جو کہ کھلا ہوا تھا، اس سے چاند صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک بڑی سائز کی الماری، اس کے ساتھ بڑا ڈریسنگ ٹیبل، ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا تھا اور سامنے کچھ کتابیں پڑھی تھی۔ یقیناً وہ ایک اسٹڈی روم تھا۔ اٹیچ واش روم میں ایک بڑے سائز کا صوفہ اور دو چھوٹے صوفے، جن کے درمیان ایک چھوٹا سا ٹیبل اور اس پر ایک گلدان پڑا تھا۔ اگر کمرے کا جائزہ لے لیا ہو تو جاؤ فریش ہو جاؤ، وہ کہتا اٹھا۔ سولیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی جو کہ سادی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں کھڑا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ اگر میں نے منع نہیں کیا تھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ وہ غصے سے سالم کے سامنے آتی دہاڑی تھی۔ سالم نے حیرت سے اور غصے سے پیشانی پر بل ڈالے سولیہ کو دیکھا، جو کہ بامشکل اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ وہ اپنی شادی کی پہلی رات ہی اسے طلاق کا کہہ رہی تھی۔ ہر بات تمہاری چلنے نہیں دوں گا سولیہ۔ میں کوئی کھلونا نہیں جسے جب چاہے تم نے اپنا بنا لیا، جسے جب چاہا الگ کر دیا۔ وہ غصے سے سولیہ کو دیکھتا کہہ کر اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جسے دیکھ سولیہ کو اندازہ ہوا تھا وہ بہت ہی غلط موقع پر اپنی بات کہہ چکی تھی۔ سولیہ نے دو قدم پیچھے لیے ہی تھے کہ وہ بیڈ پر گری۔ سالم نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ دوپٹہ سولیہ کا وہ پہلے ہی اس کے جسم سے الگ کر چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی سختی کروں، لیکن مجھے تم نے مجبور کیا ہے۔ وہ اس کا لہنگا اس کے وجود سے الگ کرتا سرد لہجے میں بولا۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا۔ اسے سولیہ نے کھلونا ہی تو سمجھ لیا تھا۔ اس کے دل میں آیا تو اس نے سالم سے نکاح کر لیا اور اب وہ اسے خود سے الگ کرنا چاہتی تھی۔ سولیہ کے دماغ نے اسے ڈپٹا، لیکن وہ سولیہ تھی جو کہ صرف اپنے دل کی سنتی تھی۔ سالم نے اس کی طرف قدم بڑھائے، شاور آن کر دیا۔ سردی کی ان ٹھنڈی راتوں میں وہ اپنے جسم پر پڑے پانی کو محسوس کرتی، سرد آہ بھر کے رہ گئی تھی۔ سولیہ کا وجود اب باقاعدہ کانپ رہا تھا، لیکن وہ اب سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سالم کا یوں اس کے وجود سے لہنگا الگ کرنا سولیہ کی روح فنا کر گیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ سالم نے اپنی شرٹ کو کھینچ کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ اپنی شرٹ وہیں پھینکتا سولیہ کو اپنے سینے سے لگائے۔ اب پانی کے نیچے کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ میں نے اس دن تمہیں صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا، لیکن شاید میرا تمہیں وقت دینا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ڈوریوں میں اپنی انگلی الجھائے۔ چھوڑ چھوڑ، وہ روتی سالم کو خود سے دور دھکیلتی۔ شش، اب تمہارے ان لبوں سے سوائے میرے نام کے کوئی اور لفظ نہ نکلے۔ وہ محبت پاش نظروں سے اس کے چہرے کو تکتا بولا۔ اس کے لبوں پر گرتے پانی کو دیکھ وہ بہکتا، اس کے لبوں پر جھکا تھا، اس کے لبوں کی نمی کو خود میں انڈیلتا۔ سولیہ کے گرد حصار تنگ سے تنگ تر کر گیا۔ سولیہ کی تو آنکھیں باہر کو ابل گئی تھی۔ وہ اس کے حصار میں ہل بھی نہ پا رہی تھی، لیکن وہ اس کے وجود خود میں پیوست کرتا اس کی ڈوریوں کو کھینچ کر کھول چکا تھا۔ سولیہ نے ناخن سالم کی کمر پر گاڑے اور اتنی ہی مضبوطی سے وہ آنکھیں بھیج گئی۔ سالم اس کی اس حرکت پر مسکرایا اور اس کی گردن پر جھکا، جا بجا اپنا لمس وہاں چھوڑنے لگا۔ سولیہ کی تیز ہوتی سانسوں کو محسوس کرتا وہ اس سے دور ہوا۔ سولیہ میری طرف دیکھو، سالم نے محبت بھری سرگوشی کی تھی۔ سولیہ نے بامشکل آنسو بھری خمار آنکھوں سے سالم کو دیکھا۔ سالم مسکرایا اور محبت سے ان آنکھوں کو چوم لیا اور سولیہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ سولیہ رونے لگی تھی، لیکن سالم کے بے باک ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی اس کی باہوں میں بکھر رہی تھی۔ وہ نرمی سے اسے اپنے باہوں میں لیے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چومنے لگا۔ پھر شروع ہوا تھا کہ ان کی محبت کا سفر۔ وہ سولیہ کو بھیکھیرتا، پھر خود ہی سولیہ کو خود میں سمیٹنے لگا۔ سولیہ ابھی اپنا آپ اس کی سپرد کرتی روتی سسکتی، اس کی شدتوں کو برداشت کرنے کی ناکام کوشش کرتی اس کی باہوں میں ہی تڑپ رہی تھی۔ اب کمرے میں صرف معنی خیز سسکیاں اور سالم کی محبت بھری سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ سولیہ مسکراتی سسکتی بس اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ آج کی سٹوری تھی یہیں تک کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سٹوری کا پارٹ 2 بہت پسند آیا ہوگا۔ ناول اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے شاندار مزیدار سے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔